قرآن کیونکہ بلاغت کی کتاب ہے نا، قرآن اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان مزاج کے لحاظ سے بہت جلد باز ہے، ہر چیز چاہتا ہے فوراً مل جائے، فیصلوں میں جلد بازی، کسی چیز کو حاصل کرنے میں جلد بازی. تو یہ بات قرآن بلاغت کے انداز سے سمجھانے کے لیے بتا رہے کہ اتنا جلد باز ہے، ایسا لگتا ہے جلد بازی کوئی چیز ہے سونے چاندی مٹی کی طرح، اور اسی سے انسان کو ڈھالا گیا ہے، اسی سے ڈھالا ہے ہم نے انسان، اتنا جلد باز ہے. لیکن قرآن بار بار یہ نصیحت کرتا ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں نا، جو اپنے دل کی خواہش پہ عقل کے ذریعے کنٹرول رکھتے ہیں، دیکھو انسان کی آزمائش کیا ہے، پوری زندگی عقل اور دل کا مقابلہ ہے. یہ پوری زندگی انسان کی کشمکش کس میں ہے؟ عقل اور دل. عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، دل کچھ اور. یہی پھٹا ہے ساری زندگی. جس نے عقل کو غالب کر لیا وہ یہ جنگ جیت گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. اور جس نے عقل کو پٹخ دیا اور دل کو غالب کر دیا، دل کو بے لگام چھوڑ دیا، بھائی جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا، تو وہ ناکام ہو جائے گا. دل کیا کہتا ہے؟ جلد بازی، جلد بازی. عقل کیا کہتی ہے؟ تھوڑا سوچو یار. دیکھو عقل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ بس کہتے تو عقل کو ہیں، کھوپڑی کو ہیں، لیکن یہ لفظ نکلا پتہ ہے کہاں سے؟ عقل کا لغوی معنی عربی میں باندھنے کا آتا ہے. یہ جو اونٹوں کو رسی سے باندھا کرتے تھے نا، اونٹوں کو، اس رسی کو عربی میں عقال کہتے ہیں. یہ جو عرب میں آج آیا ہے نا یہ فیشن، رومال باندھتے ہیں اس کے اوپر وہ رسی، یہ اصل میں فیشن یہاں سے آیا ہے. عرب لوگ چونکہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اونٹ کو چھوڑتے تھے تو اس کی رسی اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے، اور وہ گرم لو وغیرہ سے بچنے کے لیے رومال بھی ہوتا تھا سر کے اوپر. سر ڈھانپنا بھی ایک سنت عمل ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے. تو ٹوپی کا کام بھی وہ دیتی تھی، وہ رومال. تو وہی ہوتے ہوتے جب پیسہ آیا تو اونٹ تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، لیکن وہ رسی آہستہ آہستہ ایک فیشن بن گئی. ٹھیک ہے، کسی بھی قوم کا کوئی بھی کلچر ہو سکتا ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تو یہ اس کو بھی عقال کہتے ہیں، عقال. تو عربی میں عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہے، جیسے رسی باؤنڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بھائی اونٹ کے گائے کے رسی باندھیں گے تو وہ رسی گائے کو باؤنڈ کرے گی، یہاں تک جاؤ، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کھلاتا میں ہوں تو دودھ بھی میں ہی پیوں گا. اگر آپ گائے کی رسی نہ باندھیں تو کھلائیں گے آپ، دودھ محلے والے پیئیں گے. اس کیا خیال ہے؟ کبھی اس کے گھر جا رہی ہے، کبھی اس کے گھر جا رہی ہے، کبھی اس کے گھر جا رہی ہے، جو چاہے گا دودھ نکال لے گا. تو آپ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں، یہ دائرہ ہے آپ کا. اونٹ کو آپ باندھ دیتے ہیں، بھائی اس سے آگے نہیں جانا. تو عقل بھی یہی کرتی ہے کہ وہ آپ کے دل کی جو خواہشات ہیں نا، بے لگام ہیں یہ خواہشات. انسان اگر اپنی چاہتوں کو پورا کرنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ بیڑا غرق کرنے والا اپنا انسان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج چاہتوں کے پورا ہونے کا نام کامیابی رکھ لیا گیا ہے. جس کی چاہتیں پوری ہو رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو پاگل بنا ہے بھائی. چاہتیں پوری ہونے سے تو بربادی ہے. ہیروئن کی چاہت ہوتی ہے نا، نشہ، وہ چاہت پوری کر کے کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. شرابی کی چاہت کیا ہے؟ شراب پینا. تو اسے پی کے وہ کامیاب ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے؟ ناکام ہوتا ہے. تو یہ بات ہیروئن اور شراب میں تو سمجھ میں آتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ چیز. جیسے آپ شراب کے بارے میں یہاں بات کرو تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یار غلط چیز ہے، لیکن گورے کے سامنے بات کرو تو اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار یہ کیسے ممکن ہے، شراب کیسے چھوڑ دیں ہم. آپ اس کو بتاؤ کہ شراب کی وجہ سے تمہارے ملکوں میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنے لوگ غصے میں دانت توڑ دیتے ہیں، اتنے لوگ قتل کر دیتے ہیں، یہ تو تمہاری کیلکولیشن ہے. وہ کہے گا بھائی چھوڑے کیسے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کچھ باتیں کلچر سمجھ میں ہی نہیں آتی کلچر کے، کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کلچر کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک بولو نہیں، مگر وہ باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہی.
مرد کے لیے داڑھی کاٹنا، اس میں مرد کا نقصان ہے، آخرت کا بھی دنیا کا بھی۔ سکون اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے، ایک روحانیت رکھی ہے، دل کو سکون ملے گا، آپ کو احساس ہوگا، اپنے نیک ہونے کا احساس ہوگا، آپ جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ میں کوئی پرسنالٹی ہوں۔ دیکھو بغیر داڑھی کے لوگ ڈانس کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے ڈانس اچھا بھی نہیں لگتا۔ اب ڈانس کرنا، ناچنا، یہ باوقار لوگوں کا کام ہے یا بے وقار؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا سا اس میں چھچورے پن کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈانسر ناراض نہ ہو، ورنہ تو بہت بڑا لک آتا ہے اس میں لیکن داڑھی رکھ کے نہیں لگے گا آپ کو اچھا۔ کیوں؟ آدمی باوقار شخصیت بن جاتا ہے، اب وہ خود محسوس کرتا ہے یار یہ مجھ پہ سوٹ، جیسے کوئی آفیسر ہوگا، کوئی بڑے عہدیدار ہوگا، وہ نہیں کبھی ڈانس کرے گا۔ کسی ملک کے وزیر اعظم کو دیکھا آپ نے کسی کلب میں جا کے ڈانس کرتا ہو ہے بھائی؟ کہ وہ اوباما جو تھے وہ ایک ڈانسنگ شو میں شریک ہوئے اور بہت اچھا انہوں نے ناچ کے دکھایا، خود امریکہ خلاف ہو جائے گا بھائی تم وزیر اعظم ہو۔ یعنی لبرل لوگ بھی اس کو نہیں مانیں گے تو، لیکن کلچر آپ کو داڑھی رکھنے نہیں دے گا۔ آپ رکھ کے تو دیکھو تو صحیح، ہمت تو کرو، سکون ملے گا آپ کو۔ دیکھو بغیر داڑھی والے آپ کو سینکڑوں ملیں گے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھ کے کاٹنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے، کیونکہ ایک دم ایسا کمپیئر کرتا ہے نا انسان۔ اور مسلمان کی عقل کس کے تابع ہے؟ اللہ کے۔ تو جب اللہ کوئی حکم دے دے تو ویسے بھی عقل میں آئے نہ آئے، عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کلچر اجازت دے رہا ہے آپ کو نماز ضائع کرنے کی۔ فجر کی نماز کتنے لوگ گول کر دیتے ہیں، ظہر کی کتنے لوگ گول کر دیتے ہیں۔ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، جو صبح و شام کھلاتا ہے، جس کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسی غیرت کی بات ہے کہ وہ، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر قیامت کے دن صرف یہ پوچھ لیا نا کہ دنیا میں کوئی حکم میرا ایسا نہیں تھا جس پر میں بار بار یاد دہانی کراتا، یعنی نماز کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے عقل مند کے لیے۔ دیکھو جو عقل استعمال ہی نہیں کرے گا نا اس کے تو جیسے کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا، لیکن جو عقل استعمال کرے گا تو آپ سوچو کہ جس کام کے لیے اللہ 5 ٹائم بلاتا ہو اور 1400 سال سے یہ کام ہوتا آ رہا ہو، 1400 سال ہو گئے، ہر نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے، ہر نماز کے لیے کیا رکھی ہے؟ اذان۔ بھائی اے اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قرآن میں نازل کر دیتا۔ دیکھو قرآن میں ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، ایک دفعہ ہے بس 2 دفعہ ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 2 دفعہ کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، بس۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی رمضان آئے تو یاد دہانی کراؤ، جیسے ہی رمضان آئے تو کوئی اذان دو کہ اے ایمان والو روزے شروع ہو چکے ہیں۔ وہ مفتی منیب صاحب تو اعلان کریں گے، حکومت بھی اعلان کرے گی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ اعلان تو اس کا ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، کیونکہ وہ تو کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہم ہلال کمیٹی سے پوچھتے ہیں آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آفیشلی اعلان کا انتظام نہیں ہے۔ بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ خود ہی کیلکولیشن کر لیا کرو، شعبان جب ختم ہو تو رمضان آ گیا تو کر لو، بس صحیح ہے، ہو گیا۔ 2 دفعہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، اور وہ بھی ایک ہی رکوع میں کہہ دیا کہ بھئی تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے گا روزے رکھے گا، بس ایک دفعہ اللہ کی طرف سے کہنا کیا ہے؟ کافی۔ اب نہ کوئی اعلان ہوگا، نہ کوئی مؤذن ہوگا جو لوگوں کو یاد دہانی کرائے گا کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ کوئی اللہ کی طرف سے ایسے الفاظ مؤذن کو نہیں سکھائے گئے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، ہر سال حج کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی آفیشلی اناؤنسمنٹ کا انتظام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی انتظام نہیں۔
زکوٰۃ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ بھئی مسجد کے مؤذن کو یا امام صاحب کو حکم ہو کہ یہ میری طرف سے الفاظ ہیں، آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں؟ نہ 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 بھائی، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے بتا دیا، خود سوچو کب دینی ہے، کس نے دینی ہے، کتنی دینی ہے، ساری کیلکولیشن خود کرو بیٹھ کے. کچھ پرابلم ہو تو علماء سے پوچھ لو، بس اس سے آگے بولو نا نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جب فرض ہوئی نماز تو 2 صحابی کو خواب آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ کس طرح ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں. کسی نے کہا ہم سائرن بجائیں گے، یہودی لوگ بجاتے ہیں ایک ناقوس بانسری کی ٹائپ کی کوئی چیز. کسی نے کہا ہم گھنٹی بجائیں گے، جیسے عیسائی کیا کرتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں نا چرچ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی حضرت عمر بھی آئے اور عبداللہ ابن زید بھی آئے. انہوں نے خواب سنایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس طرح سے اس نے یہ کلمات دہرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے. نبی نے جب کہہ دیا تو اب اس پہ کیا لگ گئی اس ٹائم، یہ اللہ کی طرف سے. حضرت بلال کو حکم دیا گیا آپ یہ الفاظ کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری جو اذان ہم کہتے ہیں یہ پورے کلمات حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. وہ دن اور آج کا دن پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی گئے ان الفاظ کو لے کے پھیلا دی اور فضاؤں میں یہ الفاظ گونجتے ہیں. اب دیکھو ایک تو یہ انتظام کیا گیا کہ 5 وقت بلانا ہے، 5 ٹائم پہ ہر نماز کے وقت اناؤنسمنٹ ہوگی. پھر اناؤنسمنٹ میں اللہ نے خود بتایا کہ یہ کلمات کہنے ہیں، اس میں آپ کو اپنے طریقے سے بلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے اصل میں. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں جب ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں تو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اصل کلمہ تو یہ ہے، بس اتنے کلمات ہیں نا. ارے بھائی نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو مؤذن اسپیکر آن کرے بولے حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، بس ختم. اب کیا رہ گیا؟ نا 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 نا. اتنے سے جملے کو زبان سے نکالنے سے پہلے کتنی لمبی چوڑی تمہید ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ لوگ نہیں آئیں گے. پلانے والا کون ہے، پلانے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے؟ یہ تعلیم، ایجوکیشن، کاروبار، بزنس، ترقی، روڈ بناؤ، کنویں کھدواؤ صحت کے لیے اور یہ سب چیزوں میں الجھ کے مجھے بھول جائیں گے یہ لوگ. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کی میٹیریل میں جلد بازی شامل ہے، تو جس کا لیکن اللہ نے اس جلد بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک عدد عقل بھی پیدا کر دی. اب جلد بازی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے یہ فائدے حاصل کر لو، بس اس کے انجام کو نہ دیکھو. شراب والا کہے گا یار شراب پی لو، انجام کو نہ دیکھو، حالانکہ اس کا دنیا کا انجام بھی برا، آخرت کا انجام بھی برا. نماز کا ٹائم ہوگا، آپ کا دل چاہے گا سوتے رہو، نیند بڑی مزیدار ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کا دنیا کا انجام بھی خراب اور آخرت کا انجام بھی خراب. دنیا میں رزق کی برکت اللہ چھین لیتا ہے بے نماز، چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل کو غالب رکھنا ہے. عقل کہتی ہے نہیں بھائی نیند کو قربان کرو. کیسی گہری نیند ہو، تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے عقل سے، 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے. پلانے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے؟ یہ تعلیم، ایجوکیشن، کاروبار، بزنس، ترقی، روڈ بناؤ، کنویں کھدواؤ صحت کے لیے اور یہ سب چیزوں میں الجھ کے مجھے بھول جائیں گے یہ لوگ. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کی میٹیریل میں جلد بازی شامل ہے، تو جس کا لیکن اللہ نے اس جلد بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک عدد عقل بھی پیدا کر دی. اب جلد بازی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے یہ فائدے حاصل کر لو، بس اس کے انجام کو نہ دیکھو. شراب والا کہے گا یار شراب پی لو، انجام کو نہ دیکھو، حالانکہ اس کا دنیا کا انجام بھی برا، آخرت کا انجام بھی برا. نماز کا ٹائم ہوگا، آپ کا دل چاہے گا سوتے رہو، نیند بڑی مزیدار ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کا دنیا کا انجام بھی خراب اور آخرت کا انجام بھی خراب. دنیا میں رزق کی برکت اللہ چھین لیتا ہے بے نماز، چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے، صحت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل کو غالب رکھنا ہے. عقل کہتی ہے نہیں بھائی نیند کو قربان کرو. کیسی گہری نیند ہو، تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے عقل سے، 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے. اور جب مسجد کی طرف آتا ہے تو
انسان کہتا ہے میں نے عقل کی مان کے چنگا کتا سی, پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی, لاہور میں ایسے ہی کہتے ہیں نا, چنگا کتا سی, چنگا کتا سی میں نے, بہت اچھا کام میں نے کر لیا, تو وہ سکون ملتا ہے اس کو. تو اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت میں بھی عقل کہتی ہے بچوں کو سونے دو, کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو, آج چھٹی کا دن ہے, سوری ضمیر دل کہتا ہے انسان کا, لیکن عقل کیا کہتی ہے, بھائی آج ان پہ تھوڑا سا رونے دو, ان کو تھوڑا سا چیخنے دو, برداشت کر لو, کل ان کے کل کو بنانے کے لیے آج ٹینشن میں ڈالنا ضروری ہے. تو پوری زندگی میرے بھائی انسان کی اس عقل اور دل کی لڑائی میں چل رہی ہے. جس نے عقل کو غالب کر دیا وہ یہ جنگ جیتے گا, اور کمال کی بات یہ کہ اس کی خواہشات بھی پوری ہوں گی. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھی نا, ان کا یہ قول ہے کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وقت پر اسے وہ چیز نہیں ملتی. آپ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہو تاکہ جلدی سے سکون مل جائے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, بے سکونی. اور اگر آپ تھوڑی دیر وہ ٹینشن برداشت کر لو کہ میں نشے کی طرف نہیں جاؤں گا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, سکون. نوجوان لوگ نکاح سے پہلے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ لذت جو اللہ نے نکاح کے بعد رکھی تھی نکاح سے پہلے حاصل کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, نکاح کے بعد ان کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی, ان کا گھریلو نظام برباد ہو جاتا ہے, ان کو بیوی بوجھ لگنے لگتی ہے, ایک عذاب لگنے لگتی ہے. جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی ساری سوچیں کہاں اللہ لے کے جاتے ہیں, وہ زوجہ کی طرف, وہ محبت کرتا ہے. زانی کی جو سوشل لائف ہے وہ برباد ہو جاتی ہے, اور بڑھاپا پھر بہت خطرناک گزرتا ہے, بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے. لیکن جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, حلال پر قناعت کر لی, اس سے آپ کا نظام گھر کا اچھا, بچے آپ کے فرما بردار. بتاؤ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے میرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, وہ بچہ اپنے باپ میں بزرگی دیکھے گا, وہ بچہ اپنے باپ کا احترام کرے گا. تو کہتے ہیں میرا ابا لڑکیوں کا ٹھرکی تھا, وہ نہیں کرے گا. لیکن جن لوگوں نے پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی توجہ اپنی زوجہ تک رکھی, ادھر ادھر نظریں نہیں ماری, بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے میرے والد 1 نمبر ہے, کبھی نظر نہیں اٹھاتے, شرافت کی شہرت ہو جاتی ہے, ہر چیز چھپتی نہیں ہے, اللہ پھیلا دیتے ہیں اس کو, وہ بھی پاک دامنی والی زندگی گزاریں گے. لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے, تو اپنی کنٹرولنگ پاور کو بڑھاؤ میرے بھائی. اس کا نبی نے بھی طریقہ بتایا, روزے رکھ کے. روزے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, پیر جمعرات کا روزہ. اگر آپ کے لیے پیر جمعرات کا مشکل ہے تو ہفتے میں کسی بھی دن 2 روزے رکھ لیں, مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. روزہ رکھنے سے بھی انسان کی کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے, بہت فائدے ہوتے ہیں انسان کو. تو کھانے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کو, صحت کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ. تو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے خلاف لے کے ہم نے چلنا ہے, اس کا عادی بنائیں اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے نہیں اٹھیں گے, آپ اٹھیں اس وقت جب اللہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو یہ اس سے زندگی میں سکون آئے گا, خوشیاں آئیں گی, بہاریں آئیں گی, چہرے پہ رونقیں آئیں گی. نہیں تو میرے بھائی جو پوستیوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے, ایک دن ایک اعلان ہوگا ایک اور پوستی کا آج جنازہ ہے, معذرت کے ساتھ. وہ ایسا سویا کہ اب پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. مر تو سب رہے ہیں, ہم نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. تو اچھا کر کے مر جائے تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے. کچھ لوگ دعا کر لیں گے, آپ کی اولاد دعا کر لے گی آپ کے لیے, اور اولاد پیدا کرنے میں بھی سستی نہ کریں معذرت کے ساتھ. اس کا بھی بہت نقصان ہے. پیچھے دعائیں مانگنے والے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, شارٹ ہوں گے. بچے زیادہ ہوں گے, ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے نکل آئے جو بخشوا دے آپ کو, اتنی دعائیں مانگے. تو سستی تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں, سمجھ رہے ہو. اللہ تعالی ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.